کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کو اختیار دیا گیا کہ تیری زندگی 100 سال ہے اور اسے بتا دیا گیا، تو اس نے سوچا کہ میری 100 سال زندگی ہے اور میں نیکی اور اچھائی کی تکلیف کو کیوں گوارا کروں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، 90 سال بھر کے بھرپور گناہ کی زندگی بسر کرتا ہوں اور آخری 10 سال کے میں توبہ کر لوں گا اور نیک بن جاؤں گا اور پچھلے گناہوں کی تلافی کر لوں گا، جبکہ مجھے پتا ہے میری زندگی 100 سال ہے۔ تو 90 سال اس نے بھرپور گناہ کیے زندگی میں۔ جب 10 سال اس کی زندگی کے باقی رہ گئے تو اس نے سوچا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو پھر اس کو خیال آیا کہ اتنی بھی جلدی کاہے کی ہے، ابھی تو 9 سال میں اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 1 سال نیک بن جاؤں گا اور توبہ کر لوں گا۔ 9 سال گزر گئے، پھر 1 سال باقی رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ کون سا ابھی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میں 11 ماہ گناہ کر لیتا ہوں تو 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ تو وہ 11 ماہ بھی گزر گئے، تو پھر خیال آیا اور سوچا کہ میں 29 دن گناہ کر لیتا ہوں، آخری 1 دن توبہ کر لوں گا۔ گناہوں کی لت پڑ گئی تھی، دل سیاہ ہو گیا تھا، تو توبہ کی طرف رجحان ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر 1 دن باقی رہ گیا، تو پھر کہنے لگا ابھی یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، حتیٰ کہ اچانک موت نے اس کو آ کر کے دبوچ لیا اور توبہ کی توفیق نہ ملی۔ تو جس کو یہ پتا ہے کہ میری زندگی 100 سال ہے، تو توبہ کو مؤخر کرنے سے دل کی سیاہی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کو توبہ تک آنے نہیں دیتی۔ تو جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، تو وہ کس کی وجہ سے اپنی توبہ کو مؤخر کرے۔ تو یہ موت کی تیاری ہے، ہر لمحہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رہے، نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں پلٹ کے واپس آتا ہے کہ نہیں، باہر آیا ہے پتہ نہیں پلٹ کے اندر جاتا ہے کہ نہیں۔ موت اور زندگی کی کہانی اتنی ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں پرکھنا چاہتا ہے کہ آخرت کے لیے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ کل کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے کہ آج کا پچھتاوا، اور آج کا پچھتاوا ہمیں توبہ کی طرف لے جائے گا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی اور ہماری آرزوئیں بھی قلیل ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہ آ جانا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا کہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ویسے تو اللہ کے نبی کے دامن میں گناہ کا ایک دبا بھی نہیں آ سکتا اور وہ ہر لمحہ تیار ہی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک موت آتی ہے، انسان کو تلافی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اچانک اموات سے پناہ مانگی گئی تو حضرت اسرائیل سے عہد لے لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہ آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا۔ اللہ کے نبی تھے، ان سے وعدہ کر لیا تو اسرائیل ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے۔ تو کہا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقعہ ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ میرے قاصد نہیں تھے تو اور کیا تھے؟ آپ کی داڑھی پہ سفید بال اترے یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بنائی کم پڑنے لگے، جب عزائے مدمحل ہو جائے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگے، جب بولتے ہوئے
لکنت آئی تو سمجھ لو پیغام موت آ گئی ہے۔ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ دیکھو کیسا باغپن تھا، کیسی دوپہر تھی، کیسی کرنیں تھی، حدت تھی، شدت تھی اور گرمی تھی، لیکن آج گرد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منبع نور کا جو آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہے اور گرد غروب سے وہ بھی زرد ہوا جا رہا ہے۔ یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ قبرستان میں دیکھو جا کے کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پر چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔